اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، محمد انیس آپ سے مخاطب ہوں اپنے ڈیجیٹل چینل پہ۔ خواتین و حضرات، آج جو ہے 3 سے 4 ڈیولپمنٹس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی نے محسن نقوی اور راجہ ریاض کی جو ہے وہ تقرری کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رابطہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے محسن نقوی کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اور اسد عمر نے بطور سیکرٹری جو ہے یہ جو پٹیشن ہے، آئینی پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو کام کرنے سے روکا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں انہیں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نہ کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا باہر ہے، چیف ویب بھی باہر ہے، تو اس لیے وہ جو ارکان موجود ہیں وہ غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پارٹی کی اما کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں بھی ڈی نوٹیفائی کر کے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ جو ہے اس کو خالی قرار دیا جائے۔ تو یہ پہلی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے اوپر بڑی جو ہے ابھی دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے آئینی معاملات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا ٹائم لیتے ہیں۔ اب اس پہ نوٹسز ہوں گے، پھر سبھی لوگ جو ہیں اس کے اوپر اپنا اپنا فیڈ بیک دیں گے، تو کافی سارے جو ہیں وہ کام ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے اسی ماہ امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ اگر آئی ایم ایف سے اس مہینے معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر ملک کہاں کھڑا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایک ایک پائی بچا رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے گزر جائے۔ تو آئی ایم ایف جو ہے اس نے کچھ چیزیں کی ہیں، جس میں سب سے پہلی بات جو کل ڈالر کا ریٹ، آج بھی ڈالر بڑا ہے 262 پہ چلا گیا ہے۔ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بھی کافی کم ہو چکے ہیں، اور ہمیں اس میں سب سے پہلے اب گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے، پلان کرنے جا رہی ہے کہ کس کو ہم نے باہر سے اگر کچھ امپورٹ کرنا ہے تو وہ کس طرح امپورٹ کرنا ہے اور کس لیول پہ امپورٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ آگے پلان کر رہی ہے، لسٹ بنائے گی، پرائورٹی لسٹ بنائے گی۔ ہماری پرائورٹی لسٹ میں اب اس وقت کیا چیزیں شامل ہیں؟ ہماری پرائورٹی لسٹ میں جی گاڑیاں شامل ہیں، اور دوسرے جو ہیں چیزیں شامل ہیں، یہ ہماری پرائورٹی لسٹ ہیں، لیکن ہمیں وہ چیزیں جن کے بغیر ادویات وغیرہ ایسی چیزوں کو پرائورٹی لسٹ میں لانا چاہیے، اور جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو سٹاپ کرنا چاہیے، جو ہے اس میں سے ختم کرنا چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہم معاملات کو جو ہے اسی نہج پہ نہیں لے جا سکتے۔ دوسرے نمبر پہ فواد چودھری صاحب کا جو ہے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی ہے جی، اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے، جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اگلی جسمانی ریمانڈ کی استدعا جو ہے وہ مسترد ہونے کے بعد جو ہے اب وہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ فواد چودھری کو 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر آج کمرہ عدالت میں پہنچایا گیا۔ فواد چودھری جو ہے انہیں عدالتی وقت شروع ہونے سے پہلے پہنچا دیا گیا تھا۔ تو بابر اعوان، فیصل چودھری، حماد اظہر، شیرین مزاری اور زلفی بخاری بھی اس موقع پر جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھے۔ اور دوران سماعت جو ہے وہ تفتیشی افسر نے کہا کہ فواد چودھری نے آئینی ادارے کے خلاف نفرت پیدا کر رہے تھے، اس لیے انہیں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس لیے الیکشن کمیشن کے ورکرز کی جان کو خطرہ پیدا ہوا، ان کی فیملیز کی جان کو خطرہ پیدا ہوا، تو اس لیے ان سے ہم نے مزید جو ہے وہ تفتیش کرنی ہے، تو ہمیں کچھ جو ہے وہ اس میں ٹائم دیں، ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم ان سے کیا جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور فواد چودھری کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ سینئر سیاستدان ہیں، لیکن قانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب کی سلسلے کے بعد اگلا کام جو ہوا ہے
وہ ہے جناب فواد کو دیر سے گرفتار کیا گیا. پرویز الہی صاحب نے کل بڑی زبردست باتیں کی ہیں جی. ان کی آڈیو لیک بھی ہوئی اور انہوں نے اپنی ایک پارٹی کی تقریب میں بھی کہا کہ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰੀਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ نہیں ٹوٹੀਆਂ سن. ان کی بات بھی ٹھیک ہے. اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے مشیروں میں سے بڑے اہم مشیروں میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ اب اسمبلی جو ہے اس کے ٹوٹنے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگیں کھیت. تو انہوں نے بڑے اس میں آڈیو میں بڑے نزیبہ زبان استعمال کی گئی ہے, باقاعدہ گالیاں تک دی گئی ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ انہوں نے کہا کہ واضح رہے کہ اسے مطلب جو ہے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی بھی اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. بعد ازاں انہوں نے اپنی بات پہ معذرت بھی کر لی اور یہ کہہ دیے جی کہ فواد چودھری کے ساتھ جو ہے نا ان کی فیملی کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں جی. چودھری صاحب پہلے تو اٹھتے ہیں بڑی سپیڈ سے اٹھتے ہیں اور اسی طرح سے جتنی سپیڈ سے اٹھتے ہیں اتنی اس سے زیادہ سپیڈ سے وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور سارے معاملات کو جو ہے نا جی کلا کما کر لیتے ہیں. لیکن آڈیو لیک میں آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتا. آڈیو میں انہوں نے جناب جو آڈیو کے ہیں آڈیو کا کنٹینٹ میں آپ کے ساتھ لازمی ڈسکس کر سکتا ہوں. آڈیو کا کنٹینٹ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. میرے سامنے اس کا کنٹینٹ ابھی جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے. ہاں جی, آڈیو میں جناب جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے آڈیو میں کیا کہا. تو سب سے پہلے جو انہوں نے اس آڈیو میں باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے جناب بالکل ٹھیک جی, آپ سنائیں آپ کا کیا حال چال ہے. حال چال ہاں جی شکر ہے, کام ٹھیک جا رہا ہے. ہاں جی کام ٹھیک جا رہا ہے جی. گالی دیتے ہوئے اچھا اس فواد کو دیر سے پکڑا ہے, اسے آج صبح 5 بجے پکڑا ہے. اگر 1 مہینہ پہلے پکڑ لیتے تو اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. ہم سے انہیں صحیح بات ہے جی, بالکل ٹھیک کہا چودھری صاحب آپ نے. اس موٹے کو جو ہے نا وہ جیسے صحیح بات کی آپ نے, ہمارے اوپر زور ڈالا ہوا ہے اس کو پکڑو اسمبلیاں بچ جاتی. ہاں پہلے پکڑے تو آسانی ہو جاتی لیکن نہیں ہوئی جی. یہ آڈیو لیک ہوئی ہے جی. اس کے اوپر چودھری صاحب نے اس کے اوپر معذرت نہیں کی لیکن چودھری صاحب نے جو ہے وہ ویسے معذرت کر لی, اپنے بیان کے اوپر معذرت کر لی ہے. تو یہ بڑی بات ہے جی, انہوں نے معذرت کر لی ہے. تو یہ آج کی مطلب جو ڈیولپمنٹ میں سے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. کل بھی میری جو وی لاگ تھا اس کے اندر میں نے ایک آدمی صاحب جو پکڑے گئے ہیں محترم جناب فواد چودھری صاحب جو پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے تھے. آج علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا زبردست سا ٹویٹ کیا اور ان کا ٹویٹ جو انگلش میں ہے اس میں انہوں نے گالی دی ہے بالکل. باسٹرڈ, if you arrested Imran Khan, be ready for the war and this will be the beginning of your end. This country is not yours of your forefathers' property. Neither we are slaves nor cowards that will accept no rule of law in Pakistan by you. جناب جنگ کی دھمکی دے دی ہے جی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پکڑا جناب عمران خان کو, باسٹرڈز کا لفظ استعمال کیا, گالی دی ہے. ایک اتنے بڑے لیول کا آدمی گالیاں دے رہا ہے جی, گالیاں بک رہا ہے. پھر وہ ان کے بارے میں کامران شاہد صاحب صحیح کہتے ہیں لونڈے لپاڑے, اور ناصر چٹھا صاحب, اس طرح کے لوگوں کے, ساری پی ٹی آئی کو نہیں میں کہہ رہا ہوں, اس میں بڑے ریزنیبل لوگ بھی ہیں لیکن ایسے لوگوں کو لونڈے لپاڑے اور ناصر وہ چٹھا صاحب کہتے ہوتے ہیں دگڑ دلے. تو یہ بھی ایک دگڑ دلہ ہے یہ علی امین گنڈا پور. شکل دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ افریقہ کے جنگلوں سے بھاگا ہوا ہے جس کے بال بڑے ہوئے ہیں اور مونچھیں بڑی ہوئی ہیں اور مونچھوں والا شیطان نظر آتا ہے یہ آدمی. اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ اگر آپ نے نہ ہو تو جنگ ہوگی. یہ ملک آپ کے باپ دادا کی میراث نہیں ہے. تو ملک کسی کے باپ دادا کی میراث نہیں ہے, ملک پاکستانیوں کی میراث ہے, آپ کے بھی باپ دادا کی میراث نہیں ہے. تو جنگ لڑتے ہیں آپ, آ جائیں جنگ لڑ لیں, آپ کو بڑا شوق ہے جنگ لڑنے کا. علی امین گنڈا پور صاحب یہ خیبر پختونخوا میں آپ کا ضلع نہیں ہے, آپ کا گاؤں نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس میں اس طرح کی جو زبان ہے اس کو میں کنڈیمڈ کرتا ہوں, شروع سے کنڈیمڈ کر رہا ہوں, چاہے وہ نون لیگ کا کوئی بندہ چاہے پی ٹی آئی کا بندہ ہو. اور اس نے کہا جناب ہم کوورڈ نہیں ہیں. آپ لوگ کاورڈ نہیں ہیں تو پھر کوورڈ کہتے کس کو ہیں؟ کبھی آپ دیواریں پھلانگ جاتے ہیں, کبھی آپ شہد لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ آپ تو شہد کے سپلائر ہیں اور آپ کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے. آپ لوگوں نے کیا ہے؟
آپ 90 ارب سے اٹھا کے 970 ارب پر آپ قرضہ لے گئے ہیں اس کا خیبر پختونخوا کا 10 سالوں میں. آپ لوگوں نے کیا کام کیا وہاں پہ؟ رائے گدانے کے برابر آپ لوگوں نے کام نہیں کیا. کروڑوں روپے آپ کو جو ہے وہ آپ کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں کہ آپ کو جناب اتنے روپے ہم نے ٹرانسفر کر دیے جی، 15 ارب روپے، 15 کروڑ روپے. کس بات پہ آپ لوگ پیسے لیتے ہیں جناب؟ اربوں روپے کی آپ لوگوں کی کرپشن سامنے آ رہی ہے اور آپ لوگ بکواس کرتے ہیں جی جنگ ہوگی. جنگ کس بات کی ہوگی؟ جنگ اس بات کی ہوگی کہ تم لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا. تم لوگوں نے پاکستان کو ترنے والا سمجھا ہوا تھا، جب دل کیا جو دل کیا لوٹ کے کھا گئے. تو یہ چیزیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. تو میری آپ لوگوں سے یہی بات ہے اور اتنی جو ہے وہ درخواست ہے کہ آپ لوگ ذرا اس چیز کو دیکھیں. سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کے بعد ہے سارا کچھ. تو یہی آج کا میرا ویلاگ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آخر میں درود پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور پیروی کرنے والوں پر. اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.